السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ افمن کیا پھر وہ جو، یعلم جانتا ہے، انما بے شک جو، انزل الیکا نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، کمن کیا مانند ہے اس کے جو، ہوا وہ، اعمی اندھا ہے۔ انما بے شک صرف، یتذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن کی حقانیت پر یقین رکھتا ہے اور دوسرا اندھا بنا ہوا ہے، یعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ دونوں کسی بھی طرح سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بیان کیا جاتا ہے یہ آیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں ہے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کی حقانیت میں، اسلام کی حقانیت پر پورا یقین رکھتے ہیں، جبکہ ابو جہل اس میں شک کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں کی روش پہ چلنے والے لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ الذین وہ لوگ جو، یوفون پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، با زائدہ ہے، با کا کوئی ترجمہ نہیں لگے گا۔ ولا ینقضون المیثاق اور وہ نہیں توڑتے پختہ وعدے کو، پختہ قول و قرار کو۔ اولو الالباب آپ نے پہلی آیت میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو عقل والے ہیں نا، ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کون سا عہد کیا؟ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے تمام ارواح نے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ آپ سورۃ اعراف کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، آپ وہاں سے اس کو تفصیلی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عہد اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرنے والے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق اور وہ نہیں توڑتے قول و قرار کو، یعنی انسان جو آپس میں ایک دوسرے سے باہمی معاہدے اور وعدے کرتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے کہ وہ ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو عہد اور میثاق سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے یا انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے کیے ہوئے باہمی معاہدے۔ یہ لوگ جو عقل والے ہیں نا، یہ ان دونوں کو اچھی طرح سے پورا کرنے والے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم۔ والذین وہ لوگ جو، یصلون جوڑتے ہیں، ما امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا، بہ ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، ویخشون ربہم اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ عقل مند لوگوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں اور قرابتوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں۔ صلہ رحمی کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ملاقات کرنا، تحفہ وغیرہ دینا، مدد کرنا، سلام و کلام کرنا، خطوں کی کتابت کرنا، یہ سارے سلسلے صلہ رحمی کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یخشون ربہم اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خاشیہ کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، جھک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حساب تو ہر کسی کا ہونا ہے، لیکن جس سے حساب میں جرح کی گئی اس کے لیے مشکل حساب ہوگا، اس کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، یعنی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے سخت حساب لیا جائے گا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ أولئک لهم عقبی الدار
वल्लज़ीना वो लोग जो सबरू जिन्होंने सब्र किया इब्तिगा चाहते हुए तलब करते हुए वजह रब्बिहिम रिज़ा अपने रब की वक़ामुस्सलाता और उन्होंने कायम की नमाज वअनफ़क़ू और उन्होंने खर्च किया मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको सिर्रम व अलानियतन पोशीदा और ज़ाहिर व यदराऊना और वो दूर करते हैं बिल हसनती साथ भलाई के सय्यअता बुराई को उलाइका यही वो लोग हैं लहुम उनके लिए उक़बद्दार आक़बत का घर है। जो उलुल अलबाब हैं जो अक्लमंद हैं अल्लाह ताला उनकी और ख़ुसूसियत बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग सब्र करने वाले हैं। सब्र क्या होता है? अपने आप को रोक के रखना, अपने आप को बांध के रखना। किन बातों पर? जिनसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, उन बातों पर अपने आप को साबित कदम रखना और उन बातों से अपने आप को रोक के रखना जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो कितनी किस्म का सब्र होता है? 3 किस्म का सब्र होता है। गुनाहों से बाज रहना सबसे आला किस्म है और ये पहली किस्म है सब्र की, यानी अपने आप को गुनाहों से रोक के रखना। और दूसरा सब्र अल्लाह ताला के अताअत के कामों पर साबित कदमी है। और तीसरा सब्र मसाइब और मुश्किलात पर सब्र करना है, यानी उनको सब्र के साथ बर्दाश्त करना है। ये 3 किस्में बयान की जाती हैं। सब्र के साथ अल्लाह ताला ने रज़ा की शर्त भी लगाई है, यानी सब्र तो करते हैं लेकिन मकसद उनका सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना होता है। इसके अलावा और अल्लाह ताला सिफ़ात बयान कर रहे हैं कि नमाज को कायम करने वाले होते हैं, यानी नमाज को तमाम आदाब व शराइत के साथ अदा करते हैं और जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। रिज़्क़ क्या होता है ये हम सूरत बकरा में पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला की सारी ही नेमतों को रिज़्क़ कहा जाता है। किसी के पास कोई चीज़ है, किसी को अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से नवाजा हुआ है, तो ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें अल्लाह ताला का रिज़्क़ कहलाएंगी। तो अल्लाह के रिज़्क़ में से ज़ाहिर और पोशीदा हर तरह से खर्च करते हैं। वयद्राऊना बिल हसनति सय्यअता वो भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं। इसके 2 मानी हैं कि एक तो ये कि अगर उनसे कोई बुराई हो जाती है तो फ़ौरन कोई नेक काम कर लेते हैं जिससे वो बुराई खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। और दूसरा इसका ये मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स उनके साथ बुराई करता है तो ये लोग उनके साथ भलाई के साथ पेश आते हैं। बुराई को ख़त्म करने का अल्लाह ताला तरीका भी बता रहे हैं कि बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। उलाइका लहुम उक़बद्दार यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है, यानी जो इन आला अखलाक के हामिल होंगे, जिनके अंदर ये खूबियाँ पाई जाएंगी, उन्हीं के लिए आक़बत का घर है। आक़बत क्या है ये अगली आयत में हमें बताया गया है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। जन्नातु अदनिन जन्नत अदन यानी हमेशा रहने वाले बाग़ात, यदखुलूनहा वो उसमें दाखिल होंगे, वमन सलहा और जो कोई नेक होगा, मिन आबाइहिम उनके बाप दादा में से, व अज़वाजिहिम और उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रिय्यातिहिम और उनकी औलादों में से, वल मलाइकतु और फरिश्ते यदखुलूना वो दाखिल होंगे, अलैहिम मिन कुल्लि बाब उन पर हर दरवाज़े से। पीछे आपने पढ़ा कि उनके लिए आक़बत का घर है। आक़बत के घर से मुराद जन्नत अदन है। जन्नत अदन यानी हमेशा रहने वाले बाग़ात जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जहाँ से निकाले जाने का उनको खौफ नहीं होगा, वो हमेशा उसमें रहेंगे। उनके अलावा उनके जो नेक माँ बाप होंगे वो भी, और वो जो उनकी बीवियाँ होंगी, उनके जोड़े होंगे, उनके शौहर या बीवियाँ दोनों हो सकते हैं, वो उसमें होंगे। इसके अलावा उनकी औलादें भी होंगी, यानी वो उनके रिश्तेदार जिनके अमाल उनके मुताबिक तो नहीं होंगे, उनसे कुछ कम होंगे, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनके रिश्तेदारों को भी आला दर्जे अता फरमा देगा ताकि वो एक जन्नत में अपने रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे हो जाएं। इस तरह वो उनकी आँखों की ठंडक का बाइस बनेंगे। सूरह तूर में इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै।
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں میں سے ہم کچھ نہیں گھٹائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دیں گے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل کی پونجی نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے نہایت قریبی رشتہ دار جنت میں چلے گئے ہوں، کیونکہ جنت میں داخلہ بغیر اعمال کے نہیں ملے گا۔ حسب نسب کی بنیاد پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ان پر جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور ان کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما باوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے، فنعم بس کتنا اچھا، عقبی الدار آخرت کا گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، والذین اور وہ لوگ جو ینقضون وہ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کی مضبوطی کے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اور وہ قطع کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے لعنت اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا حشر بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس حشر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ نے کہا ہے برا گھر ہے، لیکن دنیا میں تو ان کو ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کے جو اسباب ہیں اور رزق کی کمی بیشی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و معیشت کے تحت جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، تو اس لیے اگر کسی کو دنیا کا زیادہ مال مل رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے تو یہ اس کے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو مہلت ہو، استدراج ہو، کیا پتہ کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ میں آ جائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور کم کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا اور وہ اتراتے ہیں ساتھ دنیا کی زندگی کے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر فائدہ اٹھانے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کا مال زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہیں، اتراتے ہیں، ان کو آخرت کا کوئی یقین نہیں اور نہ وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر پونجی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح سے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آتا ہے۔ یہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنہ، باب فناء الدنیا و بیان الحشر یوم القیامہ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا تھا۔ صحیح مسلم، کتاب الزہد و رقاق۔